ان سعیکم لشتی، صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت، محترم امیر ضلع، خواتین اسلام کی قائدین، خواتین اسلام، میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بچوں، بچیوں، جن راستوں سے آپ آئے ان راستوں کو سلام، جن فضاؤں میں آپ کی آواز بکھرتی ہے ان فضاؤں کو سلام، جس جگہ پر آپ نے قدم رکھا اس جگہ پر سلام، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تمہارے گھروں پر، سلامتی ہو تمہارے اہل و عیال پر۔ یہ سلامتی اس لیے کہ تمہارے قدم اللہ کے راستے میں اٹھے، تمہارا وقت اللہ کے نبی کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ ہوا، تمہارا مال اور تمہاری آواز اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے خرچ ہوئی، اس لیے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ رب ذوالجلال نے کتاب مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے رات اور دن کی، قسم ہے مجھے نر اور مادہ کی، تمہاری کوششیں، تمہاری جد و جہد ایک سمت میں نہیں ہو سکتی، ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایک سے ملتی جلتی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ نے رات بنایا اور دن بنائی، اللہ نے نر بنایا اور مادہ بنایا، یہ اندھیرا اور اجالا، یہ جھوٹ اور سچ، یہ دھوپ اور سایہ، یہ غریبی اور امیری، یہ ظلم اور عدل، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ان کی سمتیں مختلف ہیں۔ ہاں، ہماری سمت کون سی ہے؟ ہماری سمت اللہ اور خواتین پر مشتمل ہے، اور خواتین کو میرے اللہ نے، میرے رسول نے، 1,24,000 انبیاء نے، 4 آسمانی کتابوں نے بلند درجہ عطا کیا، بلند مرتبہ عطا کیا۔ ہر نبی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، یہ انبیاء کی پیدا کرنے والی ہیں، یہ صحابہ کو جنم دینے والی ہیں، یہ اولیاء کی پرورش کرنے والی ہیں۔ آج میں خواتین اسلام سے مخاطب ہوں، اے خواتین اسلام، تم امت کا جھومر ہو ماتھے کا، وہ خاتون ہے، ایک وہ خواتین ہیں غزہ کے اندر جو اپنے بچوں کے لاشوں کو اٹھاتی ہیں مگر ان کے قدم جمے ہوئے ہیں، اپنے پیاروں کو دفناتی ہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں مگر ثابت قدم ہیں، اس لیے کہ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا مزاج، ان کی پسند، ان کی سمت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان کو کہتی ہیں ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا، میری نماز اور قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آنریبل، ریسپیکٹیبل، قابل صد احترام ایک پرسن نے کہا ٹیلی ویژن کے اوپر، میری آواز اس تک پہنچاؤ کہ یہ ڈپرائیڈ فیملیز سے تعلق رکھنے والے نہیں، یہ البتہ اسلام سے محبت رکھنے والے، یہ اپنی ثقافت کے امین ہیں، یہ اپنی روایت کے پاسدار ہیں، یہ اپنی روایات، ثقافت اور مذہب اور دین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ڈپرائیڈ نہیں ہیں بلکہ یہ اتنے پروگریسو ہیں، یہ اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اندر لیا سے خاتون کو کھڑا کیا، اپنی بہن کو کھڑا کیا، اور آج خواتین کا جلسہ عام ہے۔ کیسا پرامن ہے الحمدللہ، کیسا باپردہ ہے الحمدللہ، کیسا پرسکون ہے الحمدللہ۔ یہاں کوئی رنگ رلیاں نہیں، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ میری بہنیں بھی ڈیوٹی پر ہیں، میری بچیاں بھی ڈیوٹی پر ہیں، میرے جوان بھی ڈیوٹی پر ہیں، بغیر وردی والے بھی ڈیوٹی پر ہیں، وردی والے بھی ڈیوٹی پر ہیں، مگر سب مسلمان ہیں، اپنے روایات اور ثقافت کے امین ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میری ماؤں بہنوں، میں ایک بات مختصر سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ لڑکی کو ڈاکٹر بناؤ، بنا لیجئے، انجینئر بناؤ، بنا لیجئے، پروفیسر بناؤ، بنا لیجئے، تو میری بیٹی ایم پی اے کیوں نہ بنے، میری بہن ایم این اے کیوں نہ بنے،
وہ منسٹر کیوں نہ بنے، وہ رکن شورا کیوں نہ بنے، وہ بنے گی، 55% ان خواتین کی نمائندگی کرے گی۔ لیا کی تقدیر بدلے گی غزالہ یاسمین، پنجاب کی تقدیر بدلیں گی میری بہنیں، پاکستان کی تقدیر بدلیں گی میری بہنیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر بننے کے لیے گھر سے نکلتے ہو، کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہو، نوکری کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلتی ہو، تو ووٹ مانگنے کے لیے گھر سے نکلو۔ قبر اپنی اپنی، حساب اپنا اپنا۔ خامد کا حساب تم نہیں دو گی، خامد تمہارا حساب نہیں دے گا، باپ کا حساب تم نہیں دو گی، باپ تمہارا حساب نہیں دے گا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں رسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، میرا رب ذوالجلال کہتا ہے، قادر مطلق کہتا ہے کہ اس دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بس اس دین کو قائم کرنے کے لیے نکلو، گلی گلی جاؤ، محلے محلے جاؤ، اور یہ غزالہ یاسمین کی بات نہ کرو، ترازو کی بات کرو۔ عدل کا نشان، انصاف کا نشان، مساوات کا نشان، اخوت کا نشان، خواتین کی سربلندی کا نشان۔ اور اس لیا کو ہم بنائیں گے، اس لیا کو ہم سنواریں گے، انشاءاللہ خواتین یونیورسٹی بنائیں گے، خواتین کا میڈیکل کالج بنائیں گے، امن و امان قائم کریں گے۔ خواتین کے لیے میرے قائد نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے جو اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اندر مزید ترمیم لائیں گے۔ ہم اس کے اوپر کرمنل ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائیں گے، FIR دیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی جو اپنی بچیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے گا۔ ان کو تحفظ دیں گے، ان کے کام کرنے والی جگہوں کو محفوظ بنائیں گے۔ بس میں نے کہا قبر اپنی اپنی، حساب اپنا اپنا، تم خود جواب دہ ہو اپنے رب کے سامنے۔ اس لیے لیا شہر کا کوئی گھر نہ بچنے پائے، کروڑ کا کوئی گھر نہ بچنے پائے، چوبارہ کا کوئی گھر نہ بچنے پائے، چوک اعظم کا کوئی گھر نہ بچنے پائے۔ اس میں ایک ایک ماں بہن جائے اور ایک ہی بات کرے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے ترازو پر مہر لگائیں۔ مت پوچھو کہ کون امیدوار ہے، مت پوچھو کہ پولنگ اسٹیشن کہاں ہے، مت پوچھو کہ پولنگ کیمپ کہاں ہے، مت پوچھو کہ کوئی آیا ہے نہیں آیا۔ ترازو کو یاد رکھو اور نکلو، چوک در چوک نکلو، قطار در قطار نکلو، پولنگ اسٹیشنوں پہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے امیر محترم کی الیکشن تک آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، بہت بڑا ملک ہے، تب چپے چپے پر جانا ہے، مجھے بھی اپنے صوبے کے اندر پھرنا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو ہمارا آج کے انتخابی حوالے سے آخری پیغام سمجھو کہ گھر گھر جاؤ گی، گھر گھر جاؤ گی، ترازو کے لیے ووٹ مانگو گی، اللہ کے دین کو غالب کرو گی، غزالہ یاسمین کے دست و بازو بنو گی۔ آپ کا اور آپ کے خاندان کا، شہر کا حامی و ناصر میرا رب ذوالجلال ہو۔ وآخر دعوانا